تجھ پر سارے جو ارکان دین ہے تمہیں معاف کر دیے، تو معافی تو اس کو دی جاتی ہے جب وہ گرفتار ہو، اس کو بوجھ سمجھتا ہو، اس پر ایک بڑا بوجھ ہو اور وہ اس کو ادا کرنا مشکل اس کے لیے ہو، اور وہ خیال کرے کہ کاش اس میں غائب ہو جائے۔ تو جب عبادت ہماری روح کی خوراک ہے، مومن کی روح کی خوراک ہے، تو پھر اس کا یہ کہنا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ شیطانی ہی آواز ہو سکتی ہے، اہل ذوق کی آوازوں میں سے آواز نہیں ہے، اللہ کی آواز یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ پہچاننا کہ سیدھے راستے پہ بیٹھنے والا شیطان ہوتا ہے، وہ کیسے پہچانا جائے، یہ ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں خواجہ قطب الدین فریدی صاحب، انہی کی بارگاہ میں یہ سب کچھ عرض کریں گے کہ تھوڑا تفصیل سے بیان فرمائیں۔ ہمارے ایک معزز اور محترم مقرر سید حجاج السور شاہ صاحب نے تشریف لانا تھا، وہ نہیں آ سکے کسی وجہ سے، ایک اور تھے بورے والا سے، انہیں بھی کوئی کام پڑ گیا، لہٰذا ہمارے پاس اب ٹائم بچا ہے، تو اسی لیے میں نے بھی تھوڑا سا اسی میں سے حصہ ڈالا، ورنہ میں وہ مقرر یا خطیب نہیں ہوں۔ تو یہ بات میں نے شروع کی تھی کہ آپ نے ایک لائن کھینچی سیدھی اپنی چھڑی مبارک سے، اس پر کراس لگائے اور فرمایا یہ سیدھی لائن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ کراس جو ہے یہاں ہر چراہے پہ آپ کو ایک شیطان ملے گا اور مشورہ دیتا ہے چلنے والوں کو کہ یہ بھی تو سیدھا راستہ ہے، اس کا رخ موڑ دیتا ہے، دوسری طرف کو رخ موڑ کے کہتا ہے یہ بھی تو سیدھی لائن جا رہی ہے، تو بندہ ادھر مڑ جاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اس خیال سے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں۔ جیسے حضرت ڈاکٹر پروفیسر اسحاق رئیس صاحب فرما رہے تھے کہ یہ نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں، روزے بھی سبھی رکھتے ہیں، دین کا تو سبھی نے اپنے خیالوں کے مطابق، اپنی سوچوں کے مطابق سب نے اس پر اپنا دعویٰ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کراس لگا کر یہ فرمایا کہ یہ شیطان یہاں کھڑا ہوگا اور آنے والوں کو گمراہ کرے گا، تو میں نے یہاں سے میرے خیالوں میں ایک بات آئی کہ وہ جو لائن حضور پاک نے کھینچی تھی وہ کس طرح کھینچی، وہ آپ نے کھڑے ہو کر لائن سیدھی کھینچی، ایسے کھینچی، وہ کس طرف کو کھینچی تھی، یہ میں نے سوچ رہا تھا، تو یہ بات میرے ذہن میں ایک نقطہ جو حل ہو گیا کہ وہ جو لائن کھینچی تھی حضور نے، وہ چھڑی مبارک اٹھا کر صحابہ کی طرف رکھی اور وہاں سے سیدھی لائن ایسے کھینچی ہوگی کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم بھی حضور نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں ہی صراط مستقیم ہوں، میری ہی ذات مرکز مہر و وفا ہے، میرے ہی گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے، تمہارا ایمان میری ہی محبت کا نام ہے۔ تو حضرات گرامی، صوفیہ اکرام عام شخصیت نہیں ہوتے، ان کا ہر عمل محبت الہیہ اور عشق مصطفیٰ سے مزین اور لبریز ہوتا ہے، ان کا قرآن پڑھنا بھی ہمارے طرح نہیں ہوتا، ان کی ترجمے اور تشریف ہی اتنی معیاری ہوتی ہے کہ وہ آدمی پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ میں یہ تو کچھ ترجمہ کچھ اور ہی سمجھتا رہا اور یہ ترجمہ کچھ اور نکلا۔ تو وہ جب صوفیہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھی جاتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی صوفیہ جو ہیں یہ قرآن میں غتازن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ میں نے دو دریا بہائے، وہ دو دریا بہائے اور وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ وہ دو لگتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کو پھر بھی وہ مکس اپ نہیں ہونے دیتا۔ علماء نے تفسیریں لکھی ہیں، پیر کرم شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک دریا ہے مصر میں، وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، تو وہاں دو دریا اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ایک ہو جاتا ہے، ایک کا پانی سفید ہے دوسرے کا پانی نیلا ہے، وہاں پھر ایک ہو کر چلتے ہیں مگر وہ پانی الگ الگ ہیں، اور میں کہتے ہیں میں نے دور تک اس کو سفر کیا اس دریا کے ساتھ ساتھ، تو دیکھا جو نیلا پانی بھی اور جو سفید پانی ہے وہ ہیں اکٹھے ہیں مگر ایسے ہے جیسے اس کو کوئی چیز آپس میں مکس نہیں ہونے دیتی، ان کا ذائقہ بھی اپنا اپنا ہے۔
تو لہٰذا اس دریا سے یہ مراد ہے، وہ 2 دریا اللہ نے بہائے۔ تو جب میں نے اپنے شیخ طریقت سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک کا فرمان نہیں آپ نے آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس 2 دریا سے مراد علم ظاہر اور علم باطن ہے، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ جب انہوں نے فرمایا تو پھر میں نے اس پر مزید غور کیا، یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، کوئی 1 مہینہ 2 مہینوں کی بات ہے۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو شیخ طریقت مجھے خواب میں ملے، خواب میں انہوں نے فرمایا غوث پاک نے ایسے فرمایا، تو میں نے اس پر جب غور کیا تو پھر نقطے کھلے کہ واقعی یہ ترجمے کچھ اور ہیں، کہ یہ 2 دریا کیا ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ایک دریائے ایک بحر توحید ہے اور ایک بحر رسالت ہے، یہ 2 دریا بہائے ہیں، ان 2 دریاؤں میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، من یطع رسول فقد اطاع اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے۔ نبی پاک کا ہاتھ جب صحابہ کے ہاتھ میں تو اللہ نے کیا فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تو میرا ہاتھ ہے، اور ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ اے محبوب جو تو نے مٹھی میں کنکریاں پھینکی ہیں یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، یہ محبوب تو میرے بولتے ہی نہیں جب تک میں وحی نہیں کرتا۔ تو اس حضور کا ہر قول اور ہر فعل پر اللہ کا دعویٰ ہے، تو اب کیسے فرق کریں کہ اللہ اور رسول کا رشتہ کیسے پہچانیں؟ جو 2 کہتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، جو 1 کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں، اور یہی معراج کا معراج ایک یہی راز کھولنے کے لیے تھا کہ اللہ کے دیدار میں ہے، اللہ کے دیدار سے بڑھ کر اور کیا اور کون سا مقام ہو سکتا ہے، اور مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار میں رہ کر حل میں مزید فرما رہے ہیں، یا اللہ اور زیادہ کر۔ اب سوچیں کہ اس سے زیادہ ہو کیا سکتا تھا، لیکن حضور فرما رہے ہیں یا اللہ اور زیادہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور اللہ کے دیدار میں ہیں، مگر پھر بھی وہاں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ محمد بن گیا، محمد اللہ بن گیا، یا اس طرح کے جو یہ چیز یہ منع ہے اس طرح کہنا کہ یہ 2 ہی ہیں۔ اسی لیے کہا جسم و جارہ 2 تا گفتن کلام است، جسم و جارہ 2 تا دیدن حرام است، جسم اور جان کو 2 کہنا کلام ہے، کہنا ہی 2 چاہیے لیکن اس کو دیکھنا 1 چاہیے۔ محبت کے رشتے میں محب اور محبوب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ 2 دریا ہیں، ایک